شہزادی کونین کے گھر میں کچھ لڑکیاں ان سے ملاقات کے لیے آئیں. یہ لفظ لڑکی میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے یہاں شہزادی کونین کا جو ایک عظمت کا تصور ہے نا، تو اس کے اعتبار سے ذہن میں جناب خدیجہ کی طرح کی ایک شخصیت آتی. شہزادی کی کل عمر 18 سال تھی جب کا یہ واقعہ ہے. اس وقت شہزادی کی عمر 13 سال تھی. 13 سال ہمارے یہاں شہزادی کے حوالے سے نہیں، عام حالات میں کہا جائے گا 13 سال تو بچی ہے. اب یہ جو خواتین شہزادی سے ملنے آئی ہیں، یہ شہزادی کی بچپنے کی سہیلیاں اور دوست ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ کتنے بھی ان کے تعلقات ایک دوسرے سے کٹ جائیں، بات چیت بند ہو جائے، آنا جانا بند ہو جائے، بچے بچے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. مکہ جہاں شہزادی کا بچپنا گزرا ہے، وہاں کی عورتیں اور وہاں کے مرد کیسا بائیکاٹ کر کے بیٹھے تھے خاندان خدیجہ کا. لیکن کچھ بچی ہیں، اب وہ بڑی ہو گئی. اب بڑی بھی کتنی ہوئی ہوں گی؟ اگر شہزادی کی عمر 14 سال ہے، ان کی عمر بھی 15-16 سال ہوگی. اس لیے میں نے کہا یہ ملنے آئے. شہزادی کے گھر کا دروازہ تو دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہوتا ہے. ہر ایک کا شہزادی کے گھر میں استقبال ہوتا ہے، ایک اخلاق و آداب اور اسلام اہل بیت کا طریقہ. لیکن جب وہ آ کے بیٹھی تو جب ایسے بچپنے کے دوست بیٹھتے ہیں تو کچھ پرانی باتیں چھڑ جاتی ہیں، باتیں ہونے لگی. باتیں ہوتے ہوتے ایک دم سے شہزادی اپنی جگہ سے کھڑی ہوں اور ان کو چھوڑ کر گھر کے صحن میں چلی گئی. کیونکہ اب مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والوں کی کثیر تعداد ہر مجلس میں ہوتی ہے، تو آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ شہزادی کا حجرہ تھا، اس حجرے کا ایک صحن تھا. اس صحن میں ایک کنواں تھا جہاں سے پانی بھر کے شہزادی گھر میں استعمال کرتی تھی. اتنا لوگ سنتے ہیں کہ شہزادی کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی تو شاید ذہن میں یہ ہو کہ کہیں دور سے آتی ہوں گی. نہیں، گھر کے اندر. خیر، باہر چلی. ان بچیوں نے پہلے تو کوئی توجہ نہیں دی. 14-15 سال کی بچیاں ہیں، مثلا اتنی بچیاں بھی نہیں ہیں، لیکن جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں پہلے تو کوئی توجہ نہیں دی. لیکن پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم تو آئے تھے شہزادی سے ملاقات کرنے، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہی، ہم لوگ کو خود ہی آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کھڑی ہو کے شہزادی کو ڈھونڈا، دیکھا صحن میں بیٹھی. ارے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے آپ کسی کام سے باہر نکلی ہوں گی، لیکن آپ تو صحن میں خالی بیٹھی. کہا کہ تم بیٹھ کے جو باتیں کر رہی تھی ان باتوں میں وہ چیزیں بھی آ گئیں جو اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو یا حرام ہے یا انتہائی شدید کراہیت رکھتی ہیں، اور میں ایسی محفل میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، چنانچہ اس لیے میں اٹھ کے باہر آ گئی. اچھا، اب یہ جو میں نے واقعہ پڑھا ایک تو شہزادی کی سیرت کا واقعہ ہے، لیکن کل رات کی مجلس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کل رات کی مجلس سے اس کا یہ تعلق ہے کہ ہم جب ذکر معصوم کرتے ہیں، ہم جب مصائب اہل بیت پڑھتے ہیں، جب ہمارے ہاں مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس مجمع میں تفصیل کل آ چکی ہے، آج تو صرف ربط میں لانے کے لیے ایک جملہ، اس مجمع میں معصومہ بھی ہوتی، اور جہاں چوتھے معصومہ ہیں وہاں چوتھے امام بھی آتے، وہ آ کے بیٹھ گئے. اب آ کے بیٹھ گئے تو ہم نے ہی ان کو باہر خدا حافظ کہہ دیا. نہیں شہزادی، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، اب آپ چلی جائیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے. میں آپ کے گھر کی عام تقریبات کی بات نہیں کر رہا کہ برتھ ڈے میں، شادی میں. دیکھیے حیرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ ایک طرف یہ عقیدہ ایک عورت رکھے کہ شہزادی اس مجلس میں آئی ہیں، دوسری جانب مجلس ہو رہی ہے، ان کی باتیں چل رہی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں پر دنیاوی باتیں شروع ہوں گی وہاں پہ حرام بھی آ جائے گا، وہاں پہ غیبت بھی آ جائے گی، یا کم از کم وہاں پہ مکروہ باتیں تو ضرور آ جائیں گی. مجلس کے بیچ میں آپ اپنے گھر میں برتھ ڈے کی پارٹی کریں، اس میں جتنی دل چاہے آپ بکواس کر لیں، شرن تو وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن چلیں آپ کی مرضی. آپ اپنے گھر میں شادی کی تقریب رکھیں، اس میں جتنی آپ کو اول فول اناپ شناپ بکنا ہے بک لیجیے. کیا شہزادی کی شہادت کے اعتبار سے جو مجلسیں ہیں وہی موضوع رہ گیا آپ کو دنیا بھر کی باتیں کرنے کا؟ دیکھیں میرے سامنے مردوں کا مجمع ہے، مرد اس لیے باتیں نہیں کرتے ہوں گے کہ ذاکر کے سامنے کیا بات کریں. خواتین کو یہ ایڈوانٹیج ہے نا، پردے کے پیچھے بولیں، دنیا بھر کی باتیں ہوں گی، چاہے وہ حلال باتیں ہوں، بعض اوقات ضروری باتیں بھی ہو جاتی. ضروری بات ہے، اٹھیے باہر جائیے، بات کیجیے اور آ جائیے. کل آپ ہم سے کہنے لگیں کہ جی وہ ہم نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، ایک ضروری بات ہمیں یاد آ گئی، ہم نے نماز روک کے اسے کہا اور پھر اپنی نماز کنٹینیو کی.
بھئی ضروری بات تھی، اس وقت کرنا ضروری تھا، بھئی پہلے بات کر لیں پھر نماز پڑھ لیں۔ تو اب جو ہمارے ہاں مجالس میں، میرا اصل موضوع یہ ہے کہ مجالس میں چند عورتوں کی حماقت کی وجہ سے، اس کو میں حماقت کہوں گا، کہ اللہ آپ کو اتنی برکتیں دے رہا ہے وجود سیدہ سے، اور آپ اس کو ضائع کر رہی ہیں، لیکن خود تو ضائع کر ہی رہی ہیں جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں وہاں مائک پر اعلان ہوتا ہے خواتین سے گزارش ہے کہ خاموش رہیں، لیکن اس میں ضمناً مردوں کے حوالے سے بھی بات آ گئی۔ آپ مجلس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، آپ مجلس میں شرکت کے بعد جاتے ہیں، کم از کم اس وقت اپنی زبان کی اتنی احتیاط کیجیے گا کہ پیغمبر کی وہ والی حدیث ہے تو ذکر خدا کے لیے، ذکر خدا کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔